الرحمن الرحیم۔ وادی مکہ کے اندر ایک نوعمر نابالغ لڑکے جو دن رات ایک ایسے سردار کے غلام تھے، اس کے نوکر تھے، اس کے کام کاج کے اندر لگے ہوئے، جس سردار کا نام سردار عقبہ بن معیط تھا۔ یہ کافر، ظالم، اسلام کا دشمن، جس انداز سے اسلام کا مخالف تھا، اسی انداز سے یہ انسانیت کا بھی دشمن تھا۔ ان کی بکریاں چرانے صبح سے لے کر شام تک انسانی آبادی سے دور پہاڑوں کے اندر، بیابان وادیوں کے اندر ایک ایسا نوجوان ہے جو انہیں لے کر وہاں گھوم رہا ہے، وہ انہیں چرا رہا ہے، وہ ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک اسی کام میں مصروف ہے، جس کا نام عبداللہ ہے اور اس کے والد کا نام مسعود ہے۔ لیکن عام طور پر نک نام کے طور پر یا اس معاشرے اور زمانے کے اندر اس کو ابن ام عبد کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ کم عمر نوجوان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر باتیں سنا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل اور مجلس میں جب بھی انہیں موقع ملتا یہ کوشش کرتے، لیکن بہت کم وقت ملتا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ صبح بہت ہی جلدی چلے جایا کرتے تھے اور رات کو بڑی دیر تک واپس آتے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سننا انہیں کم نصیب ہوا۔ یہ انسانی آبادی سے دور، انسانی معاشرے سے الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے اس پر خاص توجہ بھی نہ دے پائے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ یہ اپنے معمول کے مطابق صبح سویرے سردار عقبہ بن معیط کی بکریاں لے کر اسی وادیوں کی طرف، پہاڑوں کی طرف چل نکلے۔ جب وقت واپس لوٹنے کا ہوا تو رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، مکمل طور پر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ تو اسی اثنا میں یہ اپنے گھر پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رات کے ان اوقات میں کبھی کبھار راستے میں ملاقات بھی ہو جایا کرتی تھی، لیکن وہ بھاگتے ہوئے جلدی کے اندر یہ مکالمہ، یہ بات، یہ آمنے سامنے ہوتے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ یہ مکی نوجوان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے، ان بیابان وادیوں میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ دور سے آتے ہوئے دو ایسے درمیانی عمر کے بزرگ انہیں نظر آئے۔ جب وہ قریب آئے تو دیکھا کہ وہ تھکاوٹ سے نڈھال ہیں اور اسی انداز سے کہ پیاس بھی لگی ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ سخت پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کے ہونٹ بھی خشک ہو چکے ہیں، ان کا حلق بھی خشک ہو چکا ہے، اور اسی کیفیت میں کہ وہ بہت زیادہ تھکاوٹ کو محسوس کر رہے ہیں۔ وہ دونوں بزرگوار، جن میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور اسی طرح دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ دونوں حضرات آپ کے قریب پہنچ کر رکے، اور رکنے کے بعد آپ سے دعا سلام کی۔ سلام کلام ہونے کے بعد ان بزرگوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود جو اس وقت نوجوان بچے تھے ان سے درخواست کی کہ آپ ان بکریوں کا کوئی دودھ تھوڑا سا ہمارے پاس لے آئے، ان کو دو کر، ان سے دودھ نکال کر ہمیں کچھ پیش کر دیں تاکہ ہماری پیاس ختم ہو جائے، ہمارا حلق خشک ہے، یہ حلق تر ہو جائے اور ہم چلنے پھرنے کے قابل ہو سکیں، ہم یہ سفر جاری رکھ سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سنا تو کہنے لگے کہ میں مجبور ہوں، اس وجہ سے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے سردار ابن معیط کی ہیں، یہ میرے سردار جنہوں نے مجھے یہ دے کر دی وہ عقبہ ابن معیط ہیں، وہ ان کے مالک ہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ دیانت اور امانت کے خلاف ہے کہ میں ان بکریوں میں سے کسی کا دودھ نکال کر آپ کو پیش کر دوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر نے جب آپ کا یہ جواب سنا تو خوش ہوئے، آپ کی پیشانی چمک رہی تھی، خندہ پیشانی سے آپ نے مسکراتے ہوئے ان کی اس بات کو پسند کیا، اور اس بات پر آپ نے پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے دعا کی کہ اے اللہ انہیں اسلام نصیب فرما، اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو بچے تھے، جب انہوں نے آپ کی یہ بات سنی تو وہ بھی اس بات سے خوش ہوئے۔